آپ آواز نکالتے ہیں, کسی کو بیوقوف بنایا فون کر کے؟ نہیں, بیوقوف نہیں بنایا. ہاں, ایک فین موومنٹ کے طور پہ جو تھے سرفراز کے فین تھے. دیکھیں جب پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر چکا, شاد بھائی کیا آپ نے آج بلایا, دعوت دی, لیکن یار یہ کیا بابل لگایا ہوا ہے. دیکھیں بابل کے شاید مجھے فالے کل دی ہے. مولانا فضل الرحمان, بہت شکریہ. تخطی کے مطابق ہمیں بلاول کا مسودہ پسند ہے, بلاول کو اپنے مسودے میں تبدیلی لا رہا ہے. مرحوم پرویز مشرف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں ڈرتا بڑا کسی سے نہیں ہوں, میں کمانڈو. پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف پورے ملک میں مارشل لا نافذ کیا جا چکا ہے. مسٹر بھٹو کی حکومت کو پاکستان سے میرے اور آپ کے پنڈی بھائی شیخ رشید. جناب جتنی میری اور السلام علیکم, مجھے کہتے ہیں سعد بن الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں سادی سی بات سعد کے ساتھ. ناظرین, ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہیں, اور آج کے جو ہمارا گیسٹ ہے اس کی سب سے یونیک بات یہ ہے کہ آج آپ ان کو اپنی اصل شکل میں دیکھیں گے, اصل آواز میں سنیں گے اور اصل انداز میں دیکھیں گے. کیونکہ عموماً ہم ان کو جب ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ دیکھتے ہیں, تو کبھی یہ مولوی بن جاتے ہیں, کبھی یہ کوئی پولیٹیشین بن جاتے ہیں, کبھی کوئی یہ ڈرامہ ایکٹر بن جاتے ہیں, کبھی کوئی یہ کرکٹر بن جاتے ہیں. تو آج ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ آج یہ ہمارے سے جب موجود ہیں تو اپنے ساتھ اپنی آواز کے ساتھ موجود ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہروز طاہر. ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. آپ بہت شکریہ سعد بھائی, آپ نے دعوت دی, آپ نے بلایا, اور تقریباً 5 سال بعد آپ سے میری ملاقات ہو رہی ہے, تو بہت شکریہ, تھینک یو فار 5 سال سے بھی شاید غالباً زیادہ. ہاں زیادہ کا, کورونا سے پہلے کی ملاقات ہے. شہروز, انٹروڈکشن میں جیسے میں نے بتایا کہ پہلی دفعہ آڈینس جو ہے وہ آپ کو آپ کی اصل آواز میں, اصل چہرے میں دیکھے. کبھی آپ نے مونچھیں لگائی ہوتی ہیں, کبھی آپ کی داڑھی لگی ہوتی ہے, کبھی پگڑی پہنی ہوتی ہے. تو آج کیسا فیل ہو رہا ہے کہ ایکچوئل میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کا؟ ہاں, ایک گیٹ اپ کے ساتھ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہوں اس میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے. اگر آپ ایز اے شہروز طاہر بیٹھے ہوئے ہوں نا, کیونکہ زیادہ تر جو آڈینس ہوتی ہے وہ پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے, کیونکہ گیٹ اپ ہوا ہوتا ہے. جیسے وہ گیٹ اپ وہ ہمارا جب, اور ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ جی میں یہ کریکٹر ایکٹ پلے کر رہا ہوں. بالکل, کیونکہ وہ گیٹ اپ میں جب شکل آپ کی چینج ہو جاتی ہے تو فیس وہ ملتا نہیں ہے, تو کافی مشکل ہوتی ہے اس میں. اچھا شہروز, یہ میمکری کا کام, لوگوں کی آواز نکالنے کا کام, جی یہ کب آپ کو فیل ہوا کہ ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں یا یہ میں کام کر سکتا ہوں؟ یہ تقریباً بچپن سے مجھے, بچپن کی بات بتاؤں نا, ہماری فیملی میں ایک آنٹی کام کرنے کے لیے آتی تھی, مامی ان کو ہم کہتے تھے. ہاں, اور ان کا ایک بیٹا تھا بلا. اچھا, یعنی کہ مامی کا بلا بڑا مشہور تھا, وہ میرے پوری خاندان میں وہ آنٹی کام کرتی تھی. ان کے بیٹے کے چلنے کا انداز بڑا یونیک سا تھا, اور وہ بلانے کا انداز نا, وہ اس نے جب بھی ہمارے گھر آنا گھنٹی بجانی تو چلتے ہوئے نا کہ اماں کے تھے, تو بس وہ ایک کرتا تھا, بچپن میں ایکٹ کرتا تھا. تو سب خاندان والے کہتے تھے یار مامی کا بلا کیسے چلتا ہے. تو بس وہاں سے شروع ہوا سلسلہ. تو اللہ نے بس کرم الحمدللہ کیا, اور اس کے بعد پھر جب ہم 2014 کا دھرنا تھا, تب یہ عمران خان, سوری نام نہیں لینا تھا, ویگو ڈالا باہر کھڑا ہوا ہے, تو یہ قیدی جو 804 ہے, یہ ان کا دھرنا ہوا کرتا تھا, تب یہ ان کی تقریر وغیرہ لگا کرتی تھی. تو بس وہاں سے شروع ہوا سلسلہ, اور پھر پولیٹیکل سیاست کو انٹرسٹ نہیں لیا, سیاستدانوں میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا غور و فکر کے ساتھ. سب سے پہلے کس کی آواز نکالی تھی آپ نے؟ سب سے پہلے فیصل جاوید کی, یہ جو پاکستان تحریک انصاف والے ہیں. تو آپ کو مطلب میں سنگر بننا چاہتا ہوں, مطلب میں گاتا بہت اچھا ہوں, یہ مجھے لگتا ہے ایسے, لیکن آپ کو کس نے کہا کہ یار شہروز تم فلانے انسان کی آواز بہت اچھی نکال سکتے ہو, کوشش کرو؟ یہ پی ٹی وی کے لوگ ہیں, پی ٹی وی کے نیوز کاسٹرز ہیں, حیات اسلم صاحب ہو گئے, باقی 2-3 اور بھی ہمارے دوست ہیں, باب ہیں. انہوں نے کہا یار, میں کیونکہ فیلڈ میں آیا تو خبریں پڑھنے کے لیے تھا, مجھے خبریں پڑھنے کا بہت شوق تھا. انہوں نے کہا یار خبریں تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے, ہاں, آپ کیوں نہ خود اپنے ٹیلنٹ سے خبر بن جائے. اللہ نے پورے ٹیلنٹ ایک اسکل دی ہے, آپ یہ شروع کریں اور اس سے آپ کو کافی بوسٹ اپ ملے گا. تو میں ان کو کہا نہیں سر میں پڑھنی خبریں, کہتے ہیں ایک بار جا کے دیکھیں. وہ جب میں نے 1-2 بار ویڈیوز اپنی بنانی شروع کی سوشل میڈیا کے اوپر, کافی اس پہ اچھا رسپانس آیا. میں خبریں پڑھنے کے لیے آیا تھا, لیکن مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن میں خود خبر بن جاؤں گا, اور اویس اقبال صاحب نیوز میں میری خبر پڑھ کے سنا رہے ہوں گے. یہ بھی ہے, اویس اقبال نیو والے. جی, نیوز والے. اچھا, مجھے یہ بتائیں, سنگرز کو ریاض کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ایکٹرز کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو ایک میمکری آرٹسٹ اس کو کیا کرنا پڑتا ہے کسی کی آواز کو کاپی کرنے؟ دیکھیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کین آبزرویشن جج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ گلے کا حصے کا ووکل کون سا ہے. پریکٹس تو ہوتی ہے, لیکن بڑی غور و فکر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ یار آواز کہاں سے آ رہی ہے, کون سا حصہ ہے گلے کا جس سے یہ آواز وہ ہو رہی ہے. تو کافی غور و فکر کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے آواز بنتی ہے. تو ایک انسان, ایک
ایک نیا انسان جو آپ کو کہیں کہ شہروز فلانے انسان کی نقل کرو یا کاپی کرو, کتنا ٹائم لگتا ہے اس بندے کو کاپی کرنے میں یا اس بندے کو فلی اپنے اندر؟ دیکھیے شروع میں تو جو مجھے ٹائم کافی لگتا تھا شروع میں, لیکن ہوا کچھ اس طرح تھا کہ اب مجھے عادت ہو گئی کافی زیادہ. یعنی کہ میں کسی کو سن رہا ہوں تو کافی غور. آج میں اب دیکھیں نا مسودہ چل رہا ہے بڑا, ہاں مسودہ ہو رہا ہے. وہ آج اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں جو وفاقی وزیر بھی ہیں, وزیر اطلاعات وہ تارڑ صاحب ہیں, یہ وفاقی وزیر قانون کی بات. اچھا وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نا, تو ان سے صحافی نے سوال کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مسودہ تو آئے گا اور وہ کابینہ میں جائے گا تو یہ مسودہ پیش ہوگا. میں سمجھتا یہ ہوں کہ مسودہ تو آ جائے گا. تو اس طرح کی وہ بات وہ کرتے تھے. پھر عطا تارڑ صاحب جب گفتگو کرتے تھے, آپ دیکھیں یہ نواز شریف ہے اور یہ جو عمران خان کا انتشاری ٹولہ ہے یہ ملک کی سیاست کو بدنام کر رہا ہے, ان کا مقصد جتھے لے کر آنا ہے. پاکستان میں جو خوشحالی ہو رہی ہے پوری قوم نے میاں نواز شریف, رشینز نے بہت اظہار کیا میاں نواز شریف پہ, اور وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ رشینز آئیں گے پاکستان میں. تو پھر جاتے جاتے ایک یہ بات بھی بتا دیں کہ جو مسودہ ہے مولانا فضل الرحمان کو بلاول کا مسودہ کیوں نہیں پسند آیا؟ بہت شکریہ. تخطى مطابق خبر بلاول کا مسودہ پہ شکوک و شبہت ہے, کیونکہ بلاول جو مسودہ ہمارے پاس لے کر آیا ہے وہ بہت چھوٹا ہے, اس میں ترامیم نہیں ہو سکتی ہے. اور بلاول کو جب میں اپنا مسودہ بلاول کو دکھاتا ہوں تو بلاول کہتا ہے اس میں مولانا صاحب یہ مسودہ بہت بڑا ہے, اس میں شک کم کی جائے تاکہ ترمیم ہو سکے. اچھا بہترین, میں کہتا ہوں بہت عمدہ. شہروز پہلی دفعہ انسان جب بھی کوئی کیریئر بناتا ہے اس میں کسی اپنے ایک لائف کا ایک بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اپنی لائف اس کے اوپر لگا دینی ہے, انویسٹ کر دینی ہے. بالکل. آپ کا وہ فرسٹ ایکسپیرینس کس سال تھا اور وہ فرسٹ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ 2019 کی بات ہے. 2020-19 میں جب نا یہ نیا ہم نیوز بنا تھا, 2018 میں بنا تھا ہم نیوز الیکشنز میں. اس کے بعد یہ ہم نیوز پہ میں اکثر نا پارا کے پار سے گزرنا, پھر ہرمیت سنگھ ایک اینکر ہے جن کے ساتھ اپنے پوڈ کاسٹ میں کی, یہ پارا میں لینے آئے ہوئے تھے, ایک شاٹ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو نا ان کے پاس کھڑا ہو گیا کہ یار کیمرہ, میں بھی ذرا کھڑا ہوں, میں بھی اپنا انٹرویو دیتا ہوں نا. تو میں نے کہا میں کہ آپ میرا انٹرویو لیں گے, مجھے اینکر بننے کا بڑا شوق ہے بھائی, آپ پلیز میرا لیں. پھر جب انہوں نے میرا انٹرویو لیا ہرمیت سنگھ نے, تو میں ان سے سوال بار بار کرا پارا میں کھڑے ہو کے کہ بھائی کب آئے گا, کب لگے گا. تو ہم نیوز پہ مجھے بڑا شوق تھا کہ نا یار ہم نیوز ہے, ہم اسٹائل ایوارڈ, یہ وہ اینکر ہے, ٹائی لگا کے بیٹھے ہوئے اینکرز جا رہے ہیں. وہ اس ٹائم سمر عباس بھائی تھے, حالانکہ سمر عباس بھائی کی محنت ہے, جس طرح سے انہوں نے آزاد کشمیر کا ایک وہاں پہاڑی علاقے سے اٹھ کے آج اسلام آباد میں آ کے اپنا نام, بڑی محنت انہوں نے کی. لیکن ہمیں اسکرین پہ لگے ہوئے لوگ بڑے مزے کے دکھائی دیتے ہیں, لیکن ہم ان کی محنت نہیں دیکھتے کہ یار وہ کتنے اسٹرگل کر کے وہ آیا. تو مجھے ہم نیوز کے سیکورٹی گارڈ نے اندر جانے نہیں دیا تھا کہ یار, میں نے کہا مجھے شوق ہے ذرا جانے دیں. کہتے چلو یار ابھی جاؤ, آپ گئے کون, تنگ نہ کریں یہ وہ نا. تو تب میں بڑی آنکھوں میں آنسو تھے یار. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کہ میں بھی ان ٹی وی چینلز پہ بیٹھوں گا, یہ اینکرز مجھے بلایا کریں گے اور میں بھی اینکر بن کے خبریں پڑھا کروں گا. تو بس وہ تھا, اور سب سوچا تھا کہ یار بس محنت کرنی. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں تمام ٹی وی چینلز الحمدللہ ابھی تک کور کر چکا ہوں, پرفارم کر چکا تمام ٹی وی چینلز پہ. لیکن میں پھر بھی بات کہتا ہوں کہ میری ابھی بھی محنت جاری ساری ہے. لیکن جو فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے, فرسٹ ٹائم کیمرے کے سامنے آ کر بولنا, اس ٹائم کیا تھا اور کیا بنے تھے اس ٹائم, کیا بنے تھے؟ فرسٹ ٹائم میں خواجہ آصف بنا تھا GNN پہ. اس ٹائم ان دنوں خواجہ صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا نیا, تب جنرل فیض حمید صاحب تھے. تو خواجہ صاحب وزیر دفاع نہیں تھے تب, وہ خواجہ صاحب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا. تو GNN والوں نے کہا یار کوئی کریکٹر نکالتے ہیں تو نا. اچھا وہ میں حیران, تو میں نے فرسٹ ٹائم گیٹ اپ بھی کروایا اپنا, مبین کا بول بھائی بھی وہاں پہ پرفارم کرتے تھے اسی چینل پہ. میں دیکھ رہا بٹی صاحب آ رہے ہیں, مزمل شاہ یہ اینکر, عمیر بشیر بھائی بھی وغیرہ سارے وہاں پہ تھے. تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہ خواجہ آصف کا کریکٹر تھا, مجھے نا بالکل زیرو ایکسپیرینس تھا, نہیں پتا تھا. تو مجھے ڈائریکٹر صاحب نے کہا, آفتاب انور صاحب نے, کہ یار آپ نے بس بیٹھ جانا ہے, باقی آپ نے مجھ پہ چھوڑ دینا ہے, میں آپ کو لائنس پرووائڈ کروں, آپ نے بیٹا پرفارم کرنا ہے بس. بس وہاں سے شروع ہوا سلسلہ. تو پہلا میرا خواجہ آصف کا کریکٹر تھا, بڑا مجھے مزہ آیا اس پہ دیکھ کے. اچھا میں یہ سمجھتا تھا, اور یہ میں آپ کی آڈینس کے لیے بتاؤں, یہ لوگ 1 گھنٹے کا شو دیکھتے ہیں, مذاکرات یہ خبرناک وغیرہ اس طرح کے حسب حال, لیکن یہ 7-8 گھنٹے میں ریکارڈ ہوتا ہے. تو وہ میرے ایک نیا لرننگ ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد میں عمران خان بھی بنا, شاہ محمود قریشی بھی بنا, مولانا فضل الرحمان بھی بنا.
تو بس سیکھتا گیا, ابھی بھی سیکھ رہی رہا ہوں, میں پرفیکٹ نہیں ہوں. یہ انڈسٹری کتنی بڑی ہے میمیکری کی پاکستان میں اگر بات کریں تو پاکستان میں یہ تقریباً فنگر ٹپس پہ, یہ فنگر ٹپ جتنی فنگر 5 فنگرز ہیں تو کم سے کم اتنے لوگ ہیں, 4-5-6 لوگ ہیں. مطلب اگر کوئی آنا چاہے تو اس میں سروائیو کر سکتا ہے اچھے طریقے ہاں اچھے. دیکھیے اس میں میمیکری میں بتاؤں, اس میں پیسہ بھی اچھا ہے, ہاں, اور یہ کم بھی ہے, دھمکیاں بھی ہوتی ہیں, ذرا مشکلات ہوتی ہیں, ہر جانے کے کیسز بھی آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ہوا ہے شفاعت بھائی کے ساتھ بھی اکثر ہوا ہے واقعہ. بہت سے پیپلز پارٹی والے بہت برا مناتے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا ہے. میں سمجھا تو پیپلز پارٹی والے اس چیز میں بہت ان کی وہ نہیں, پی ٹی آئی والے ہو گئے, نون لیگ والے ہو گئے. اب مجھے وزیر اعظم کی بڑی خوشی ہوئی کہ شہباز شریف صاحب نے ساتھ صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے آج مجھے دعوت دی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ایس سی سمٹ ہوگی وہ ہم اس جگہ پہ کرائیں گے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوگا. مجھے خوشی اس بات پہ کہ یار شہباز شریف صاحب نے شفاعت بھائی سے میمیکری کروائی, ایونٹ ہوا, میمیکری کروائی, خوشی ہوئی. شہباز شریف صاحب کافی زندہ دل ہے میرے خیال میں, وہ کبڈی والوں سے کبڈی والے بن جاتے ہیں, سنگر کا سنگر بن جاتے ہیں, میمیکری والے کے ساتھ میمیکری, اور ایون یہ جو شوگل میلہ لگانے والے آپ اسٹیج آرٹسٹ ہیں ان کے ساتھ. نواز شریف صاحب اکثر ان کو, امان اللہ صاحب کا سنا ہوگا کہ یہ پرفارم کرنے کے لیے اسپیشل جاتی عمرہ جاتے تھے. بالکل, بڑے شوقین ہیں. پی ٹی آئی میں بھی اس طرح کو کوئی نہیں ہے فی الحال, لیکن مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا رسک بہت بڑا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ علی میر صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا کہ علی میر صاحب نے ایک بار مولانا فضل الرحمان کا کریکٹر کیا. یہ نا علی میر صاحب نے ایک پتہ نہیں کتنے 32 کریکٹر کیے, اور وہ 5 دن میں شوٹ ہوا نا. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگ آ گئے تھے باہر, جیو کے دفتر کے باہر, بڑا پھٹا پتا تھا. تو لیکن جیو کے جو مالک ہے نا, انہوں نے بڑا سپورٹ کیا علی میر کو. لیکن بات وہ یہ دیکھیں, اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے نا, چینل پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. آج علی میر صاحب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آج میں جو بھی ہوں جیو کی وجہ سے, جیو نے مجھ پہ انویسٹ کیا ہے. یہاں پہ ہمارے ہاں شروع میں ہوتا کیا تھا, جو ہم انٹرنشپ سے موومنٹ کہتے ہیں, یار فری میں کام کرو گے. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کو اگر فری میں, اگر جو نئے آنے والے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کو فری میں بھی 1-1.5-2 مہینہ اگر آپ کو کہا جا رہا ہے, آپ کو زیرو ایکسپیرینس ہے, کہا جائے نا آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے, آپ لرننگ کریں, سیکھیں. اچھا مجھے بتائیں, ایک تو کریکٹر ہے کہ جو آپ نے آواز نکالی, اس کے ساتھ فیشل ایکسپریشنز بھی بہت زیادہ بہت میٹر کرتے ہیں. تو اگر آپ نے آواز کسی کی نکالی لیکن فیشل ایکسپریشن نہ ہو تو وہ پھر بندہ کہتا ہے مزہ نہیں آیا. دیکھیے اس میں اب یہ میں مثال آپ کو دوں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب ہیں, آپ کے جو پاکستان کے سابق صدر جنرل ضیاء الحق صاحب, ابھی 77 کے دور کے ہیں, اور میری پیدائش سے بہت پیچھے آپ لگا لیں, جو ہے آپ کی پیدائش سے بھی پہلے کے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جنرل ضیاء الحق صاحب. لیکن جب یہ بات کرتے تھے نا جنرل ضیاء الحق صاحب, تو یہ اپنی آنکھ کو اس طرح کر کے, ان کا ایک سائن تھا, پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف پورے ملک پہ مارشل لا نافذ کیا جا چکا ہے, مسٹر بھٹو کی حکومت کو پاکستان سے ختم کیا جا چکا ہے. تو پھر یہ جو وہ تھے غلام اسحاق خان صاحب تھے, جن کے بارے میں مطالعہ پاکستان میں پڑھایا گیا جاتا ہے کہ جی بے نظیر کی حکومت کو کس نے مرترف کیا, تو ہمیں مطالعہ پاکستان میں پڑھایا گیا کہ غلام اسحاق خان صاحب نے 58B کی شک استعمال کر کے, لیکن ہٹایا کسی اور نے تھی حکومت ان کی, یہ سب کو پتہ ہے. بالکل. تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں صدر پاکستان غلام اسحاق خان میں قوم سے, اب وہ آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء الحق صاحب کا جب یہ تیرا پھٹا تھا تو خبر دی تھی انہوں نے کہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کا تیرا پٹ گیا. ہاں تو یہ چیز تھی, لیکن رسپیکٹیبل ہیں ہم دونوں, اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے دونوں کو. لیکن یہ ایک اس پوڈ کاسٹ میں ایک آپ کو چیلنج بھی دیتے ہیں. جی جی, وہ چیلنج یہ کہ جب تک پوڈ کاسٹ ہے آپ نے مجھے آبزرو کرنا ہے, جی جی, اور پوڈ کاسٹ کے اینڈ میں میری نقل, ٹھیک میری آواز نکال کر کوشش کرنی ہے کہ آپ کوشش کر سکتے ہیں, کیونکہ میں اتنی کوئی بڑی, میں نے آبزرو سے کر لیا. ہاں ٹھیک ہے, چلیں اینڈ پہ ایک یہ گیم کریں گے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ سے کافی ہم پولیٹیشینس کے بارے میں پوچھیں گے. مجھے یہ بتائیں, میک اپ کرنے میں ایک بندے کو آواز تو آپ نکال لیتے ہیں, چلو وہ تو آپ کا ایک ٹیلنٹ ہے. میک اپ کرنے میں آپ کو اگر کوئی بھی ایسی سیلیبریٹی ہے کتنی دیر لگتی ہے؟ دیکھیے جو عمران خان کا میک اپ ہے یا جو کلین شیو ہے, جیسے مثال کے طور پہ ان کا تو ود ان لگ جاتا ہے 30 منٹس ہو جاتے ہیں. ہاں جو شہباز شریف صاحب کا میک اپ ہے, مولانا فضل الرحمان کا میک اپ ہے, اس پہ 1.5 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. جی, وہ جو شہباز شریف صاحب کا جو کیپ وہ لگتا ہے وہ بڑی مشکل سے لگتا ہے اوپر, وہ جو گنجا پن ہوتا ہے وہ نجم سٹی میں بھی لگتا ہے, وہی چیز ہے. اچھا, اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک جو کیپ ہے نا, وہ ایک کیپ 25 سے 30 ہزار روپے کا ہے. اتنا مہنگا سامان ہے, جرمنی سے امپورٹ ہوتا ہے سامان سارا. یہ ون ٹائم یوز ہوتا ہے یا بار بار؟ یہ 2 ٹائم یوز ہوتا ہے تقریباً.
جو شیخ رشید والی مونچھ ہے وہ 8 سے 9 ہزار روپے کی ہے, اچھی مونچھ. جو گنڈا پور والی مونچھ ہے وہ بھی میکسیمم 10-12 ہزار روپے کی ہے. گنڈا پور والا شہد, اور وہ شہد کا نہیں پتا, میں شہد کی بات. اچھا, اسلام آباد میں فیل کیوں ہوئی ہے انڈسٹری؟ ہاں آپ پتہ اسلام آباد میں میمکری انڈسٹری بالکل نہیں ہے. بالکل لاہور جانا پڑتا ہے, کراچی جانا پڑتا ہے. اسلام آباد کی یہاں پہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یہ پیسہ نکالتے نہیں ہیں. اب وہ میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا کہ میں نے شیخ رشید کا ایک چینل پہ یہاں پہ گیٹ اپ کرنا, نام نہیں لوں گا چینل کا, عزت ہے یار, لیکن مجھے تکلیف بڑی ہوئی یار, ایک ایسی انہوں نے بات میرے ساتھ کر دی کہ میں گیٹ اپ کروانے گیا ہوں شیخ رشید والا, تو آگے سے مجھے کہتی ہیں ان کے جو میک اپ روم تھا نا, وہ کہتے ہیں بھائی آپ شہروز بھائی آپ شیخ رشید والی مجھے ساتھ لے کر آئے. مطلب وہ بھی آپ نے لانی تھی بھائی 9,000, یہ تقریباً کافی مہنگا سامان ملتا ہے, اور پھر اس میں ناک بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے, فیس کے یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اچھا مجھے ایک چیز اور پوچھنی ہے, آپ آواز نکال سکتے, کسی کو بیوقوف بنایا فون کر کے؟ نہیں, بیوقوف نہیں بنایا. ہاں ایک فین موومنٹ کے طور پہ جو تھے سرفراز کے فین تھے, سرفراز کرکٹر جو ہمارے ہیں پاکستان ٹیم کے سابق کپتان, جنہوں نے چیمپئنز ٹرافی جتائی. پھر ایک بار ٹی وی شو پہ اور لائف پہ ہو رہا تھا کہ ایک ٹی وی شو پہ تنقید ہو رہی تھی سرفراز پہ, تو نا میں نے کال کر دی سرفراز بن کے, اچھا کہ یار کیا بابل دیکھیں, جب پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا جو کا شاد بھائی کیا آپ نے آج بلایا دعوت دی, لیکن یار یہ کیا بابل لگایا ہوا ہے, دیکھیں بابل کے شاید مجھے فالے کل دی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو پتہ چلا, تو ان کو فیل یہ بھی ہوا, وہ وہاں پہ تابش ایک ہمارے دوست ہیں, انہوں نے گیس کر لیا اچھا کہ شہروز ہے, سرفراز نہیں ہو سکتا. اچھا انہوں نے پکچر بھی سرفراز کی لگا دی پی سی ایل والوں نے, اوہو کہ سرفراز احمد. میں نے کہا میں بڑا خوش ہوں, ان کے لیے تو وہ بڑا امبیرسنگ مومنٹ ہوگا کہ یار ایکچوئل میں بندے کی کال آ گئی, تو وہ میں نے کیا تھا. لیکن سرفراز بھائی کی فیملی کا مجھے بڑا اچھا رسپانس ملا. ان کی فیملی نے میری جو ویڈیو تھی سرفراز کی ڈمی والی کریکٹر والی, وہ ری ٹویٹ کی تھی. اچھا, اور بڑا سراہا تھا, کوئی بیڈ نہیں. کبھی پورا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہوا کبھی کہ آپ نے کہا یار مطلب میرا کام تو لوگوں کو مسکرانا ہے, ہنسانا ہے, اور یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ یہ 2024 میں ہوا تھا کہ میں, کیونکہ آرٹسٹ کی کہتے سرحد نہیں ہوتی, نہ ہی کسی آرٹسٹ کی سیاسی جماعت ہوتی ہے, اور مجھے آج بھی دکھ ہے, اور یہ میرا شکوہ ہے. عطا تارڑ صاحب سے بھی میرا شکوہ ہے, شہباز شریف صاحب سے, شہباز شریف بھیا وزیر اعظم ہمارے پاکستان کے. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ میرے ساتھ عید کے موقع پر مجھے بحریہ فیز 7 میں دنوں میں ایک پروجیکٹ میں مصروف تھا, رمضان تھا, تو مجھے بلایا گیا دوپہر کے ٹائم ریکارڈنگ کے لیے. اس سے پہلے میرے ABN نیوز پہ ایک ریکارڈنگ تھی, اور اس میں شہباز شریف صاحب بنا تھا, میرے ساتھ سمیع ابراہیم صاحب تھے جو صحافی ہیں. اب مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں یار کہ سمیع ابراہیم صاحب کس کے بارے میں اچھی زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں. میں ایک آرٹسٹ تھا, مجھے بلایا گیا, اب میں نے گیٹ اپ کرنا تھا, اس میں نے شہباز شریف صاحب کی میمکری کی, میرے ساتھ سمیع ابراہیم صاحب کو بٹھا دیا. تو اس کے 2 دن بعد ریکارڈنگ تھی میری کام پہ PTV نیوز کے اوپر, مجھے ریکارڈنگ کے لیے بلایا گیا کہ آپ کو ہم اپنے شو میں بلانا چاہتے ہیں. پھر وہاں پہ میرے 3-4 بڑے اچھے دوستوں نے بھی آنا تھا ایز اے گیسٹ ٹیم. وہ ریکارڈنگ, اچھا میں نے پوچھا, میں کہا رات کے ٹائم ریکارڈنگ کریں گے نا افطاری کے بعد؟ نہیں, افطاری سے پہلے دوپہر کو 12 بجے کے ٹائم نا, روزے میں نا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آج, میں نے ان سے بجٹ کی بھی میں نے بات اس طرح, میں نے کہا یار سرکاری ٹی وی چلو, میں نے کہا سرکاری ٹی وی پہ آنا ایک آنر کی بات ہے کہ معین اختر صاحب ایک بہت بڑا نام, اور میں فرسٹ رمضان کو بھی سرکاری ٹی وی پہ گیا تھا, الحمدللہ پرفارم کر کے آیا تھا. پھر تب جب وفاقی کابینہ نے مجھے, انہوں نے بڑا اینکرز نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی حلف برداری ہو رہی ہے, آپ ذرا کوئی خبر تو پڑھیں نا, آپ کو خبریں پڑھنے کا بڑا شوق ہے. تو میرا ڈریم پورا ہوا PTV کے اوپر وہ خبر پڑھنے کا بھی. تو میرا ہوا اس طرح کہ ہم نے شو میں کیجول فارمل شہروز طاہر بن کے گیا ہوں. عید کے جیسے ہوتا ہے کہ باتیں ہوتی ہیں کہ عید کیسی گزرتی ہے, ہنسی مذاق ہلا گلا, نہ کوئی سیاسی بات نہ کوئی وہ. تو میں نے 2 دن پہلے انسٹا پہ ایک ریل لگائی ہوئی تھی کہ میں شہباز شریف صاحب بناؤں سمیع ابراہیم کے ساتھ, تو وہ اس کو متنازع بنا دیا گیا. مجھے 2 دن بعد فون آیا کہ جی PTV سے کہ آپ نے تو یہاں پہ زلزلہ کھڑا کر دی. میں کہ اللہ خیر کرے, ہوا کیا ہے؟ کہتے جی آپ نے پریشانی ڈال دی. میں نے کہا میں نے کیا کہ, میں نے کہا میں نے تو کوئی کریکٹر ہی پولیٹیکل نہیں کیا, نہ کسی کے بارے میں کوئی بات کی, ہم نے اچھی وہ ہنسی مذاق کیا. کہتے جی آپ نے 2 دن پہلے ایک پرائیویٹ چینل میں پرائم منسٹر کا مذاق اڑایا. میں نے کہا ہے, میں نے کہا میں تو یہ خبر رمضان کو بھی آیا تھا آپ کے شو میں, اس سے پہلے میں کرتا تھا میمکریز وغیرہ. تو میں نے کہا میں نے تو تب آپ کو یاد نہیں آیا کہ میں پرائم منسٹر کی میمکری کرتا ہوں. میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کی پارٹی کے لوگوں کو اعتراض نہیں ہے, مسلم لیگ نون کے لوگ اتنے اچھے, حنیف عباسی صاحب ہمارے پنڈی کے MNA ہیں, ان کے سامنے میں نے, اور جب میں شروع میں میمکریز کرتا تھا حنیف عباسی صاحب کے سامنے میں پرفارم کیا. اسپیشلی حنیف عباسی صاحب گاڑی روک لیتے تھے کہ یار بیٹا وہ شعیب اختر کیسے بولتا ہے, اب حنیف عباسی صاحب میاں نواز شریف کے جو چاہنے والے ہیں اس طرح بولتے ہیں, ان کا وائس میں گیلانی صاحب کا ٹچ آتا ہے.
تو میں کہا مسلم لیگ نون والوں کو اعتراض نہیں, آپ نے وہ بنا دیا, اور مجھے تکلیف ہوئی بڑی. تو انہوں نے پھر آپ کو شو میں نہیں بلایا؟ مجھے پھر نہیں کہتے جی شو نہیں لگے گا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی یار, ہم نے آپ کو 2 گھنٹے کا ٹائم دیا, آپ کو رسپیکٹ دی, اور ہم آئے شو پہ. پھر جو تمام گیسٹ آئے ہوئے تھے ان کو کہا گیا کہ جی یہ ان کو یہ کہا گیا کہ مینجمنٹ کو شو بڑا پسند آئے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے دوسرے دن بھی نہیں گیسٹ کو بلایا جائے گا. کبھی آپ نے سنا ہے کہ عید کے پہلے دن جو شو پہ لوگ آتے ہیں کبھی نہیں ہوتا, ان کو دوسرے دن بلایا جائے؟ وہ کہ ہے اللہ خیر کرے, اور کپڑے بھی وہی پہن کے آنے ہیں. میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو وہ دیکھا کہ جی وہ گیسٹ سے جب میری بات ہوئی تو جو گیسٹ ہیں جو گیسٹ آئے ہوئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ شہروز آپ کی طرف سے ہم آئے ہیں شو پہ ریکارڈنگ کے لیے. اس میں میرا دوست احتشام سنگر بھی تھا. کہتے ہیں میں نے کہا مجھے نہیں پتا ریکارڈنگ دوبارہ ہوئی ہے. کہتے ہیں ہم نے پوچھا ہے آپ کا, کہتے وہ مصروف تھے وہ آئے نہیں شہروز. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی یار, دکھ ہوا مجھے اس بات کا, میری آنکھوں میں آنسو ہے یار کہ انہوں نے مجھے نجی چینلز پہ الحمدللہ عزت ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے یار. میں نے کہا نون لیگ کے لوگوں کا اعتراض نہیں ہے, تو میں آپ کے توسط سے پیغام ضرور دوں گا کہ مجھے اس پہ بڑا دکھ ہوا ہے عطا ڈاکٹر صاحب کہ یہ پی ٹی وی کی مینجمنٹ نے جو حرکت کی تھی میرے ساتھ, تو مجھے اس پہ کافی زیادہ دکھ بھی ہوا. لیکن یہ ہے کہ میرے, اور میں سمجھتا ہوں میری ایک خواب ہے, ایک ڈریم ہے کہ جیسے شفاعت بھائی نے کیا پرائم منسٹر صاحب کے سامنے, اور جب شفاعت بھائی کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا یہ بات کی کہ میمکری کے, مجھے خوشی ہوئی کہ یار پرائم منسٹر صاحب اتنے اچھے آدمی شہباز شریف صاحب کہ جو خود کہہ رہے ہیں کہ میری آواز میں بول کے دکھائیں. تو اس میں شفاعت بھائی نے بھی وہ بڑا اچھے انداز میں پرفارم کیا کہ رانا صاحب آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھیں مذاق کریں, مذاق کرنے میں مذاق اڑانے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اب جیسے عطا تارڑ صاحب کو ہم دیکھ لیں, عطا تارڑ صاحب کی جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دیکھیے نواز شریف جو ہیں ان کی قوم کے لیڈر ہیں, میاں شہباز شریف ملک کی محنت کے لیے کام کر رہے ہیں, تو اس طرح کا ہوتا ہے. اور آرٹسٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, نہ ہی کسی آرٹسٹ کی کوئی سیاسی جماعت ہوتی ہے. اچھا شہروز, سرحد کی بات کی آپ نے کہ آرٹسٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. پاکستان کی میوزک انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری جس کا مرضی آپ ذکر کریں, اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سکسیزفل بننا ہے تو آپ کے پاس اپنے پڑوسی ملک یعنی کہ بھارت کا ایک سٹیمپ لگنی ہے. عاطف اسلم مثال ہیں, علی ظفر مثال ہیں, بڑی ڈرامہ ایکٹریسز فلم ایکٹریسز جو ہیں وہ مثال ہیں. کیا آپ لوگوں کو بھی آفرز آتی ہیں, کیا آپ لوگوں کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر ایک دفعہ بالی ووڈ یا انڈیا کا چکر لگا کر آ جائیں ان کے ساتھ کولیب کر لیں تو آپ کو پاکستان میں وہ پذیرائی مل جائے گی؟ دیکھیں سوشل میڈیا کی اگر بات کریں نا, دیکھیں یہ تھا جب عاطف اسلم وغیرہ تب سوشل میڈیا کا اتنا رجحان نہیں تھا. اب دیکھیں سب سے بیسٹ امپیکٹ آپ کا سوشل میڈیا ہی ہے. بالکل, آپ کو بھارت بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے نا, تو آپ کے بہت سے کلیگ دوست بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے کپل شرما شو میں جو ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں جے سچن, اچھا, جو کہ عرفان نواز صدیقی کی ممکری کرتے ہیں بڑی اچھی, شاہ رخ خان بہت اچھے بنتے ہیں. تو انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ شروز بھائی کبھی لگائیں چکر, آئیں یہاں پہ ہمارے یہاں تشریف لائیں. تو ہمارے یہاں پہ پتہ ہے کہ ایشوز وغیرہ چل رہے, لیکن خوشی اس بات کی کہ پاکستان میں ایس سی او سبمٹ ہوئی, اور ایس سی او سبمٹ کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ جرنلسٹ آئے, بہت سے انڈینز آئے, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ دنیا کی توجہ کا مرکز تھا. بالکل, اور اس پہ پورے پاکستانی قوم کو مبارکباد ہے, تو خوشی ہوئی. لیکن جس طرح جرنلسٹ اگر آ سکتے ہیں پاکستان میں تو اسی طرح, اور ہمیں خوشی اس بات پہ ہوگی کہ آرٹسٹ بھی ہیں, اور انڈیا کی کرکٹ ٹیم اگر آتی ہے پاکستان تو خوشی ہوگی. اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی فین موومنٹ انڈیا کی کرکٹ ٹیم کی پاکستان میں ہے, اور ہم ویلکم کریں گے انڈیا کی ٹیم کو. ٹھیک ہے, ہمارے کھلاڑی وہاں جا کے کھیلتے ہیں. جب سے پاکستانی ٹیم گئی اس سال بابر اعظم کی قیادت میں, کتنا اچھا وہاں پہ انڈین فینز نے وہاں پہ پیار دیا. تو سرحد نہیں ہوتی آرٹسٹ کی. لیکن یہ ہے کہ دبئی میں انہوں نے کہا تھا کہ دبئی میں ہم اکثر آرٹسٹ جو انڈین پاکستان کے ہوتے ہیں نا, جتنے بھی آرٹسٹ, ان کی ساتھ دبئی میں ملاقات ہوتی ہے. ابھی فی الحال جو گولز ہیں وہ انٹرنیشنل نہیں ہے, باہر کے ممالک کے ہی ہیں, یا پروگرامس کے اسٹار کامیڈی کرنے کے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے جو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا تھا گنتی کے انگلیوں میں گن سکتے ہیں جتنے میمکری آرٹسٹ ہیں پاکستان کے. ڈفرینٹ انڈسٹریز میں کوئی بھی آپ شعبہ لے لو, وہاں پر جیلسی فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے. کیا آپ لوگوں کے اس میں میمکری انڈسٹری میں جیلسی فیکٹر ہے, یا اس میں بہت زیادہ سپورٹیو ہیں کہ شہروز چھوٹا بھائی ہے, علی کبول بڑا بھائی ہے؟ ابھی تک مبین کبول بھائی ہو گئے. ٹھیک ہے, ہاں سوری مبین کبول. جی ابھی تک تو ایسا الحمدللہ ہوا کبھی بھی نہیں, بالکل بھی. ہاں لیکن یہ ہے کہ کمپٹیشن ہوتا ہے, بڑا اچھا کوشش ہوتی ہے, سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے, سیکھنے کو ملتا ہے. میری سب سے اچھی سلام دعا ہے, میرے جو کلوز ہیں وہ وحید لالا ہیں. ٹھیک ہے, بہت سپورٹیو ہیں. عاطف میرے بڑے اچھے دوست ہیں ناشپاتی پرائم والے, ہاں بالکل, ہوشیاریاں پہ کر رہے ہیں.
مبین قبول بھائی کے ساتھ میری بڑی اچھی سلام دعا ہے مبین قبول بھائی کے ساتھ. علی میر صاحب سے جو ہے ان سے ملنے کی بڑی خواہش ہے. لاہور میں ہوتے ہیں وہ علی میر صاحب انشاءاللہ. سب سے بڑا میمکری آرٹسٹ آپ کے خیال میں کون ہے پاکستان میں؟ دیکھیے میں اگر اپنی رائے دوں تو مجھے جن سے ہیلپ فل بہت اچھی ملتی ہے, میرے مینٹور بھی ہیں علی میر صاحب, شفاعت بھائی بھی ہیں, باقی صاحب بھی اچھے ہیں, میں تو سب کی بات کروں گا, لیکن جو میرے موسٹ فیوریٹ جسے کہتے ہیں نا وہ علی میر صاحب ہیں. علی میر صاحب نے جس اندر گراؤنڈ ہے ادھر نہیں ہے, اسلام جیو میں ہی ہے, لاہور میں آؤٹ ہے نا, سین سے آج کل آؤٹ ہیں, لیکن بڑے اچھے آدمی ہیں, کشمیر سے ہیں. کس بندے کی میمکری کرتے ہوئے آپ کو لگا کہ یار بہت ٹف بندہ ہے اس کے؟ نواز شریف سب سے مشکل آواز ہے نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب کا تو ووکل بنتا ہی نہیں, اور اتنی آسان شہباز شریف صاحب کی لگتی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کی آواز میں زور بہت لگانا پڑتا ہے. اچھا, وہ دور تک بات پہنچانے کے لیے. میں نے کیا نواز شریف صاحب کا کریکٹر بھی کیا. اور سب سے ایزی کون بندہ ہے؟ سب سے ایزی عمران خان, سب سے ایزی عمران خان ہے, ہر کوئی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, سب سے ایزی عمران خان, سب سے مشکل نواز شریف ہے. اور پالیٹکس میں دونوں آپس میں اپوزٹ ہے, دونوں اپوزٹ. اچھا, میں نے کچھ بندوں کے نام جو ہیں وہ لکھ کر رکھے ہیں, اور میں سوچوں گا کہ آپ جو ہے نا ان کی میمکری کر کے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی کوئک چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور میں فیشل ایکسپریشن بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے ویسے ہی ہوں. سب سے پہلے ہمارے قیدی نمبر 804. دیکھیں ساتھ بات یہ کہ جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے میں اس کو مسترد کرتا ہوں. مولانا فضل الرحمان. بہت شکریہ. تخطی کے مطابق ہمیں بلاول کا مسودہ پسند ہے, بلاول کو اپنے مسودے میں تبدیلی لا رہا ہے. مرحوم پرویز مشرف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں ڈٹا بڑا کسی سے نہیں ہوں, میں کمانڈو. پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف پورے ملک میں مارشل لا نافذ کیا جا چکا ہے. میں مٹو کی حکومت کو پاکستان سے میرے اور آپ کے پنڈی بھائی شیخ رشید. جناب جتنی میری اور بلاول کی سیاسی بصیرت ہے, لیکن مولانا کو پسند نہ ہے, مجھے بلاول کا مسودہ بہت پسند ہے. انہی کے پیار, انہی کا یار بلاول. بہت شکریہ. چاچا الطاف, ہمارا جو ایک آئینی ترمیم کا ایک مسودہ ہے وہ آج آئینی ترمیم منظور ہونے جا رہی ہے. اور خواجہ آصف. دیکھیں جی, وہ جو ہے میاں نواز شریف, وہ جو ہے میاں مریم شریف, وہ جو ہے میاں حمزہ شریف, وہ جو ہے ریحانہ ڈار. خواجہ آصف میں آ گئی ہوں. خواجہ آصف فان 47 اوپن کرا کروں گی. خواجہ آصف مشکل ترین نواز شریف. میرے عزیز وطنوں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیوں نکالا مجھے؟ یوسف رضا گیلانی. جہاں تک بھٹو صاحب کا تعلق ہے اور سینٹ پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور ملتان دیکھیے نواز شریف جو ہے پاکستان کا ایک لیڈر ہے, اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا, فیصل جاوید. پاکستان کی آن ہے آپ, پاکستان کی جان ہے آپ, پاکستان کی شان ہے آپ. جرنلسٹ کی طرف آتے ہیں روف کلاسرا. دیکھیں ذات بات اب سر یہ ہے کہ میاں صاحب بات کریں نہ کریں. اچھا, ڈاکٹر شاہد مسعود. دیکھیں خبر یہ ہے کہ گرناطہ سرے کے مشرق وسطی کی جو صورتحال چل رہی ہے. عامر ضیاء. دیکھیے بات وہ یہ کہ جہاں تک معاملات ہیں اور جہاں تک آئینی ترمیم کا معاملہ ہے. مرتضیٰ سولنگی. دیکھیں مجھے لگتا ہے آپ انہی سے پوچھیں جو اس ترمیم کو لے کر آئے ہیں. میں رحمان اظہر. کیا نہیں سب بات یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف صاحب لندن واپس جائیں گے؟ ان کا نیریٹو. سرفراز احمد. دیکھیں سب سے پہلے تو شاد بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر جو بال بال وکٹ لے کے جائے. اچھا, سدھو پاجی. اور گرو اپنی رات کو یادگار بنا جا تو فوراً سعد الطاف کی پوڈ کاسٹ پہ آجا ٹھوکا تالیاں. کپل دیو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے وقتوں میں جو کرکٹ ہوا کرتی تھی اور جو دیش و چار کے ساتھ جو ہم کرکٹ. شعیب اختر. یا مس جان یا صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے برانڈ بننا ہے, آپ نے رکشے کی پھٹ نہیں بننا, آپ نے برانڈ بننا. اچھا, اب ذرا ایکٹرس کی طرف آتے ہیں. سنیل شیٹی. اے انجلی میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, تو مجھ سے پیار کرتی ہے. اچھا, سنی دیول. جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی بڑھتا ہے تو بندہ مجھے ڈائلاگ سے نہیں کہتے نا وہ یاد نہیں ہے. ایسا جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی بڑھتا ہے. شہزاد نواز. بہت شکریہ ساتھ, آپ نے مجھے دعوت دی. آپ نے میرا شو دیکھا ہوگا, مریضہ ڈرامہ دیکھا ہوگا. بہت شکریہ. اچھا, اور اب سعد الطاف. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھیں سیدھی سی بات ہے سعد الطاف. اچھا شہروز, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ آڈینس میں بھی پرفارم کرتے ہیں, ٹھنڈی آڈینس ملی آپ کو؟ بیریا کی ملی تھی, بیریا سیوک سینٹر کی.
बहुत ठंडी। मालिश वाली ऑडियंस नहीं होती वो हाँ होती है। नहीं फिर क्या होता है, फिर बंदे की वो अच्छा वो एक मुझसे एनर्जी नहीं पूछते होती ना। वो अल्लाह माफ कर हुआ था, मैं परफॉर्म कर रहा था, तालियां बजा रहे, ठीक है, बाद में आकर मुझे कहते हैं भाई ये शेख रशीद कौन है। और कभी ऐसा हुआ कि आपने एक बंदे की आवाज निकाली? देखिए एक कॉमेडियन जो होता है ना उसकी सबसे बड़ी मौत ही होती है कि यार audience- जब ऑडियंस हंस नहीं रही। बिल्कुल हाँ, अगर आपको वो आजकल रिस्पॉन्स आजकल एक बॉल पे चल रहा है वो प्रोग्राम कॉमेडी के नाम पे, और सोशल मीडिया पे लोगों के को यार कॉमेडी हो क्यों नहीं रही। अच्छा जोक खत्म हो गया। अच्छा कभी ऐसा हो कि आपने किसी बंदे की, फॉर एग्जांपल नवाज शरीफ, आपने मिमिक्री की और अगले ने कहा अच्छा ये आपने किसकी आवाज निकाली? हाँ नहीं हुआ, शेख रशीद का बताया आपको मैंने ना, वो लोगों को नहीं पता होता, जो मम्मी डैडी है ना, मम्मी डैडी हाँ। उनको नहीं पता होता, फिर तो आप मैंने क्या करते हैं? इन जगहों पे जाना छोड़ दिया। मैं कहा यार क्या टाइम वेस्टिंग है, अच्छा ये पैसे वाली और फील्ड है? पैसे की फील्ड है। पैसा लेकिन जब मुझसे सवाल हुआ ना, हालांकि मैं जिस फंक्शन पे गया था ना जहाँ परफॉर्म करने एक इवेंट पे, मुझे पेमेंट में मिली थी, लेकिन जब मुझसे सवाल हुआ शेख रशीद को ना, मेरा तो पेमेंट ही वापस कर दो। अच्छा नहीं पैसे की फील्ड तो है ये, ज्यादा पैसे डिमांड करो तो डिमांड करो। देखिए आप अपने आप को इज्जत दें, हाँ। अपने आर्ट को इज्जत दें। वो नवाज शरीफ नहीं कहते वोट को इज्जत दो, हाँ इसी तरह ऐसे मिमिक्री को इज्जत दो। अपने आर्ट को इज्जत लाजमी दे, अपने को कभी ढीला मत समझे। ये हमारे यहाँ अक्सर होता है। मैं बात कहना चाहूँगा, देखिए जो चीज़ एक देखो आप मेहनत करते हैं यार, आपकी स्ट्रगल है, आप मेहनत करके आए हैं, लेकिन आप जब अपना हो बजटिंग का मामला हो उसमें छिक के रखो भाई हाथ। अब छिक से मुराद के अपनी डिमांड आप बढ़ाएं। हमारे एक जान पहचान में हमारे कोई टीम मेंबर भी यहाँ पर मौजूद है, ये करते थे अच्छे खासे महंगे शूट्स। अच्छा तो फिर एक बंदा आया, वो 500-500 रुपए में शूट करने लग गया। तो ऐसा होता है जो आपकी मार्केट ख़राब कर देता है, बिल्कुल ना। हाँ तो मुझे ये बताइएगा कि जो आने वाला किसी को मिमिक्री आर्टिस्ट बनना है, क्या उसको करना चाहिए कि जो सबसे मेन चीज़ है कि सबसे मेन चीज़ देखिए, जो मिमिक्री आर्टिस्ट ने आने वाला है, अगर उसने अपने आप को दिखाना है तो सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना शुरू कर दें। बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं देखिए मैं अब बता रहा हूँ कि मैं टीवी चैनल्स पे परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कह दूँ कि मैं जी स्टार हूँ, ये हूँ, मुझे सब कुछ आ गया, मैं आज भी वीडियोस बना रहा होता हूँ। हाँ क्योंकि कहते हैं ना कि आपका जो इल्म का जो सफ़र है, सीखने का सफ़र सीखने है, का सफ़र। वो ता जिंदगी कायम रहता है, ठीक है। लेकिन ये कि आप अपनी वीडियो अपने आप को फेमस लेकर आएँ, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियोस बनाएं। जैसे आप पिछले दिनों मेरा शो चला था क्रस्टीज डोनट्स वाला हुआ था, ट्रेंड से याद है कर अगर वो हरीम शाह हाँ और ताबिश हाशमी ना करते वो ट्रेंडिंग टॉपिक ना, तो मैं आज आपके सामने यहाँ ना बैठा होता। मेरे कैरियर को बूस्ट मिलने वाला वो नाशपाती प्राइम का वो हिस्सा था कि जिसमें शेख रशीद को कॉल की गई थी हाँ हरीम शाह की तरफ से, तो वो सीन था सारा जिसमें वो कहते हैं कि ठहर के जरा रिंग करें, हाँ। बकवास बंद करें जी मैं बिजी हूँ। तो वो चीज़ ने कमर्शियल बनाया था। अच्छा। कि शेख रशीद को डिस्टर्ब किया गया, शेख रशीद बिजी कहाँ पे थे, मार्केटिंग कहती शेख रशीद साहब चीजेस का क्राउन क्रस्ट खा रहे थे। अच्छा मतलब एक किक लगने की देर है इंसान को और इंसान के ऐसी अल्लाह ताला बात। लेकिन ये यकीन है मेरा अभी उस समय परमानेंट यूट्यूब चैनल नहीं है। हाँ मैंने बनाया हुआ है, लेकिन मैं उस तरह से मतलब होता है ना कि एक बड़ी हाइप होती है चीज़ें ना, लेकिन मेरा इस चीज़ पर ईमान है, वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब वाली बात है कि आप मेहनत करते रहें, बस सारी ज़िंदगी लगे रहें, ठीक है। मेहनत ज़ाया होती है, फिर अगली मेहनत की तैयारी शुरू कर दें। तो अल्लाह पर ईमान और अल्लाह पर यकीन होना, आपकी नीयत अच्छी है, आप बस नेक नीयती के साथ मेहनत करते रहें और अपनी औकात कभी ना भूलें। बिल्कुल ये बात यार आपका पुराना वक्त क्या था, मेरे अक्सर साज़ा कराम मीडिया की यही बात करते हैं कि यार अपनी औकात कभी ना भूलें कि आपका पुराना वक्त क्या था। उन लोगों को याद रखें जिनकी वजह से आज आप इस मकाम पे हैं। कोई भी इंसान अकेले नहीं आता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। मुझे बताएं, माशाल्लाह आज आपको लोग जानते हैं, आपके एक नाम है। नेक्स्ट 5 इयर्स क्या प्लान है या अगला गोल क्या है? इंशाल्लाह ताला अगला मेरा जो परफॉर्मेंस है, गोल है पाकिस्तान के सबसे बड़े जो टीवी चैनल है जियो के ऊपर, इंशाल्लाह ताला मेरे गोल है लाइफ का। हाँ कि वो कहते हैं ना कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। तो ये है कि बड़े टीवी चैनल पर परफॉर्म करना और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर, जैसे मोइन अख्तर साहब किया करते थे। हम तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक स्टार, एक नाम मोइन अख्तर साहब, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। तो उस तरह का है कि बाहर के ममालिक में जाके परफॉर्म करूं, बाहर की ऑडियंस को हंसाऊं, बाहर लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरूं, और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि जो मैं वहाँ से अर्न करूं वो मैं चैरिटी पे लगाऊं। अच्छा, एनी मैसेज जो देना चाहें ऑडियंस को? देखिए पैगाम यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा, हसद छोड़ दें हाँ कि यार फलाना बहुत आगे जा रहा है, ठीक है जी, आप भी मेहनत करें और आप भी मेहनत करके आएँ, और किसी की इज़्ज़त नफ्स को कभी ना मजरूह करें और मेहनत करते रहें।
اور اپنے والدین کی دعائیں لیں، بس یہ میرا پیغام ہے. تھینک یو سو مچ شہروز. بہت شکریہ. 2009 کے بعد 24 میں ملے. بالکل. اب انشاءاللہ تعالی جب بھی ملیں تو مزید سکسیسفل انشاءاللہ اللہ خیر کرے. جو آپ کا ڈریم ہے جیو میں جانے کا انشاءاللہ اللہ آپ کو مزید اس سے بھی آگے لے کر ہم آپ کے نیٹ فلکس میں شوز دیکھیں. آمین آمین. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. ناظرین آج کا پوڈ کاسٹ دیکھا ایک ملٹی ٹیلنٹڈ لڑکے کے ساتھ جو کہ ایک 27 سال کی عمر میں 100 سے زیادہ لوگوں کی آوازیں نکالنے کا ہنر رکھتا ہے. میرے خیال میں آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی. مجھے اور میری تمام پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.